اور ایک ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی روح کانپ کے رہ جائے گی کہ کس طرح آگ کے شعلے اس خاتون کے جسم سے بلند ہو رہے ہیں۔ میں یہ کبھی نہیں سمجھ سکتی کہ اتنا ظلم کوئی کسی پر کیسے کر سکتا ہے۔ جس بھیانک انداز میں اس کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے۔ ان کے خلاف مجھے نہیں معلوم کہ ابھی تک کوئی قانونی کارروائی ہوئی ہے یا نہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں فرح اقرار، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں۔ ابھی میری نظر سے کچھ ایسی ویڈیوز گزریں جنہوں نے دل دہلا کے رکھ دیا، انسانیت پر سے اعتبار اٹھ گیا اور سمجھ نہیں آ سکی اب تک کہ اپنے ہی خاندان کے لوگ اتنی ظلم اور بربریت کے پہاڑ کسی پر کیسے توڑ سکتے ہیں۔ ثانیہ کیا ہے، ایک حوا کی بیٹی پر کیسے ظلم کیا گیا، کیسے اسے زندگی اور موت کی کشمکش کی جانب دھکیل دیا گیا کہ اس وقت وہ لاہور کے جناح اسپتال میں نہ جانے زندگی کی سانسیں گن رہی ہے، زندگی اس کی باقی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ظلم کیسے ہوا، کس نے کیا اور کس طرح سے بے رحمی کا مظاہرہ کیا گیا، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ سانحہ پیش آیا گوجرانوالہ میں، جہاں پر شمائلہ نامی خاتون گھریلو ناچاکی کے باعث کچھ ناراضگی چل رہی تھی، شاید سسرالیوں سے، شوہر سے۔ اس کے شوہر نے اور شوہر کی دوسری بیوی، اس آدمی کی ماں یعنی کہ شمائلہ کی ساس، اس کے بھائی نے مل کر اس خاتون پر پیٹرول چھڑکا اور اس کو آگ لگا دی۔ اور ایک ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی روح کانپ کے رہ جائے گی کہ کس طرح آگ کے شعلے اس خاتون کے جسم سے بلند ہو رہے ہیں، اس کے سر کے بالوں تک پہنچے ہیں، اس کے چہرے کو ڈھانپ رہے ہیں، اس کے بدن کو پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں اور پیچھے سے تانا زنی کی جا رہی ہے، پیچھے سے نہ جانے کیا کیا بولا جا رہا ہے، اور اس تمام سانحے کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ آپ کون لوگ ہیں؟ آپ انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ میں کہتی ہوں جانور بھی ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہیں کہ جو اپنی برادری کا خیال کرتے ہیں، ان پہ حملہ نہیں کرتے، ان کی جان نہیں لیتے۔ یہاں تو ہم جانیں لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہم کسی کی زندگی کو کیسے ایسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی جان کو ختم کر سکتے ہیں، اور اتنا ظلم، اتنا تشدد۔ اور پھر وہ اس کا جسم جلتا ہوا دکھایا گیا، اس کے بعد اس کو اسپتال لایا گیا۔ پھر دوسری ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے، اس ویڈیو میں شمائلہ اعترافی بیان دے رہی ہے، اپنا بیان دے رہی ہے، بیڈ پہ وہ موجود ہے، کچھ نہیں پتا اس کی زندگی باقی ہے نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس وقت وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اس سے پوچھ رہے ہیں، اس کا نام وہ بتا رہی ہے، اس سے پوچھ رہے ہیں یہ کیسے ہوا، تو وہ بتا رہی ہے کہ میری ساس تھی، میرے شوہر کی بیوی، میرا شوہر نہ، اور کچھ نام اور لے رہی ہے کہ انہوں نے میرے اوپر پیٹرول چھڑکا اور مجھے آگ لگا دی، اور اپنے سامنے شعلے بلند ہوتے، اس کو جلتے ہوئے، اس کو تکلیف میں، اذیت میں چیختے چلاتے ہوئے دیکھتے رہے، اور کسی نے بچانے کی کوشش نہیں کی، اس کو مرنے دیا جا رہا ہے، اور اس ساری چیز کو دیکھا جا رہا ہے، نہ صرف دیکھا جا رہا ہے بلکہ اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سی چیز، کون سی درندگی ہے جس کی تسکین ہو رہی ہے، کون سی ایسی نفرت ہے جس کی آگ کو اس طرح سے کسی کو آگ میں جھونک کر بجھایا جا رہا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں یہ کبھی نہیں سمجھ سکتی کہ اتنا ظلم کوئی کسی پر کیسے کر سکتا ہے۔ پھر وہ شمائلہ اپنے بیان میں ہی بتاتی ہے کہ کوئی دیوار پھلانگ کے آیا، میں نام ٹھیک سے نہیں سن سکی، کسی ہمسائی کا نام لے رہی ہیں یا اپنے کسی جاننے والے کا نام لے رہی ہیں کہ دیوار پھلانگ کے آیا، اس نے بچایا، گھر میں پانی بھی نہیں تھا، اور جس تکلیف میں ہے، جس کرب میں ہے، جسم کا جل جانا سب سے زیادہ اذیتناک بات ہے۔ جیسے خواتین کچن میں کبھی کام کر رہی ہوتی ہیں، ہلکی سی بھاپ آپ کے جسم کے کسی حصے کو چھو جائے، ہلکا سا شعلہ بھی آپ کے ہاتھ کے قریب آ جائے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، کئی گھنٹوں تک وہ تکلیف جاتی نہیں ہے، کجا کہ ایک انسان، زندہ جیتے جاگتے انسان کے اوپر آپ نے پیٹرول چھڑکا ہے، اور ایک دم سے اس کے جسم سے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اس کا جسم جل رہا ہے، وہ کس تکلیف اذیت سے گزرا ہوگا، اور ابھی نہ جانے اس خاتون کی قسمت میں کتنی اور تکلیف لکھی ہوئی ہے۔ لیکن جن درندوں نے جس بھیانک انداز میں اس کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے۔ ان کے خلاف مجھے نہیں معلوم کہ ابھی تک کوئی قانونی کارروائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، میں نے کہیں پر کوئی آواز نہیں سنی۔ سوشل میڈیا پر ویسے تو
لوگ آواز اٹھاتے ہیں، کافی زیادہ بات کی جاتی ہے۔ میں نے ٹویٹر پر صرف دیکھا ہے کہ چند جگہوں پر اس ویڈیو کو سپریڈ کیا گیا ہے، انصاف کے لیے آواز اٹھائی گئی ہے، لیکن میری نظر سے نہیں گزرا کسی نے ویڈیو کے ذریعے سے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ تو میں اپنے پلیٹ فارم سے اور جتنے لوگ تمام مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے میں چاہوں گی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لاہور کی انتظامیہ حرکت میں آئے، اس واقعے کا نوٹس لیا جائے، عدالت از خود نوٹس لے، ان تمام درندوں کو، بھیڑیوں کو، شیطانوں کو عدالتوں میں بلایا جائے، ان کو کڑی سزائیں دی جائیں۔ سزا واحد حل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں واقعات ہوتے ہیں، سزائیں نہیں ملتی، معافی تلافی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی خاندان کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مطلب کہ ہمبل سے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں لوگ۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہی کوئی انصاف دلائے۔ اس خاتون کے لیے بہت سی دعائیں ہیں، شمائلہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس تکلیف، کرب، اذیت سے نجات دلائے، اس کی زندگی کو بچائے، اس کو زندگی میں واپس لے آئے۔ لیکن یہ بڑا اذیت ناک ہے، کبھی کسی کو جلا دیا جاتا ہے، کبھی کسی پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، کبھی کسی پر چھریوں کے وار کر دیے جاتے ہیں، کبھی کسی کو دریا برد کر دیا جاتا ہے، کبھی کوئی ظلم ہوتا ہے، کبھی آگ سے جلا دیا ہے، کبھی سگریٹ لگا دیے، نہ جانے کیا کیا طریقے آپ کے دماغوں میں آتے ہیں۔ اتنا تشدد، اتنی نفرت، کیسی جبلت پائی ہے ان لوگوں نے، اور میں چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کا انجام ہمارے سامنے آئے، ورنہ اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے رہیں گے۔ کہیں کسی کا گلا کاٹ دیا جائے گا، کہیں کسی کو آگ لگا دی جائے گی، کہیں کسی کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، جان کی امان کوئی نہ پائے گا، اور بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں۔ آج اس بچی کے لیے آواز اٹھائیں، نہ جانے پھر کون سی بچی کس کے تشدد کا نشانہ بنے، ہمیں نہیں پتہ۔ اس کے لیے سزائیں دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں اپیل کرتی ہوں تمام دیکھنے والوں سے کہ ویڈیو کو شیئر بھی کریں، دعا بھی کریں، اس ٹرینڈ کو بھی آگے لے کر چلیں، جسٹس فار شمائلہ کے ٹرینڈ کو، جس کو آج میں آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ اور دعا یہی ہے، کوشش یہی ہے کہ اس حوا کی بیٹی کو بھی انصاف ملے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔